الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود کا انجام۔ دنیا میں 4 عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ ان میں 2 مومن بادشاہ تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ 2 مشرک و کافر تھے، بخت نظر اور نمرود۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ اس کا نام نمرود بن عنان بن قوس بن سام بن نو تھا۔ روایات میں نمرود کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال دنیا میں حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نمرود ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہیت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہیت کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا، اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہیت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ اسے قتل کر دیا جائے، وہ مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑی کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ اس غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت گاہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے، اور خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرود قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب نمرود قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت بچا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا تھا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے؟ وہ بتوں کو بھی پاش پاش کیا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم میں رہا تھا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہا تھا، اتنا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نمرود خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمان کا مالک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا تھا اور دوسرے کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ دیکھ، میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ خدا، میں نمرود ہوں، میرے سوا کسی بھی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا موقع دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو کو بلوا بیچا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرود فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا تھا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اس سزا میں تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہراؤ۔ نمرود کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ ہی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہی موت اور ابدی دینے والا ہے۔
دن رات سورج چاند ستارے سب اسی کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی کبھی بات اور کسی بات کا غرور مت کریں۔